الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں، اسلام میں طہارت، صفائی نصف ایمان ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی کا قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایک دفعہ وضو کرنے پر انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہو تو اس کے ذمے کتنے گناہ باقی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے اعضاء وضوء آثار یعنی وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، پس جو شخص اپنی اس چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور باوضو حالت میں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث میں آتا ہے کہ میرا حوض کوثر حوض مقام عدن سے ایلیا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ تو فرمایا، ہاں، میں تمہیں ایک ایسی بات سے پہچان لوں گا جو دوسری امت میں نہیں ہوگی، جو تم جس وقت حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنا بے ادبی اور توہین ہے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان والوں، تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پانی دھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا، تم پر سلام ہو اے ایمان اور گھر والوں، اور بے شک ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ابھی تک نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی آدمی کا سفید پیشانی، سفید ٹانگوں والا خالص گھوڑا سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا بھی یہی حال ہوگا کہ جب وہ میرے سامنے لائے جائیں گے تو ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے اور میں انہیں بآسانی پہچان لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی، پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہو کر اٹھو گے۔ چنانچہ تم میں جو اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو بڑھا سکتا ہے بڑھائے اور باوضو رہے۔ دیکھیے، وضو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ آج کل اکثر لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ شیاطین نے حملہ کر دیا، اکثر لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ شیاطین کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، آنکھ لگ جائے آنکھ کھلنے کے بعد وضو کر لیں، قضائے حاجت کے لیے جائیں واپس آ کے وضو کر لیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ فرشتے حفاظت کریں گے، روزی میں برکت ہوگی۔ بھائی، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ یہ وضو کی فضیلت ہے جو ہم مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اسلام ایک بڑا خوبصورت مذہب ہے جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، ضرورت ہماری توجہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔